اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل تذکرات الاولیاء میں۔ آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں چند باتیں بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے معلم یعنی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں حضرت علی بھی حجرے میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس جوان کو جانتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر استاد ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ تو نبی نے پوچھا یہ کیسے اور کب ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب مجھے خلق کیا گیا، جب میرا وجود خلق ہوا اور خدا نے پوچھا کہ تم کون ہو، میں کون ہوں، تو میں تصوف میں تھا کہ کیا جواب دوں۔ تو یہ جوان نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ کہو اللہ رب الجلیل وانا جبرائیل، یعنی تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ جبرائیل ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اس جوان نے مجھے یہ سکھایا تو یہ میرا استاد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، تمہاری خلقت کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک ستارہ ہے جو آسمان میں چمکتا ہے اور وہ 30,000 سال بعد چمکتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 30,000 بار دیکھا ہے، یہ میری عمر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس وقت سے علی تمہارے استاد ہیں کہ جب سے پروردگار عالم نے تمہیں خلق کیا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اصحاب بھی بیٹھے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے مولا علی کا ذکر آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فاتحوں کے نور کو خلق کر کے عرش پر قائم کیا۔ تو اصحاب نے پوچھا ان کی خوراک کیا ہوتی تھی؟ تو فرمایا تسبیح اور تمجید اس نور کی خوراک تھی، یعنی وہ اس وقت سے نور ہیں۔ ایک اور جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک شخص بیٹھا بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ تو حضرت علی نے پوچھا اے خدا کے بندے، تم اداس کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا مولا علی، میری زندگی میں بہت تکلیف ہے، کیا یہ مجھ پہ اللہ کا عذاب ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا اے خدا کے بندے، یاد رکھنا اس زمانے میں سب سے بہترین استاد انسان کے لیے تکلیف ہے۔ وہ سبق جو کوئی استاد یا مکتب نہیں سکھا سکتا، وہ اس انسان کو تکلیف سکھاتی ہے۔ اللہ جس کو بڑے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، جس کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے، اس کو پہلے تکلیفوں سے گزارتا ہے کہ وہ سبق سیکھ کر اس مقام کے قابل بن جائے۔ اللہ کا شکر کرو، آنے والی منزل کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس نے کہا مولا علی، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری تکلیف ہمارے لیے امتحان ہے کہ اللہ کا عذاب؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ یاد رکھنا ایسی تکلیف جو تمہیں خدا سے دور کر دے اور تمہارا گناہوں کی طرف دل مائل کرے تو وہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن اگر وہ تکلیف جو تمہیں خدا کے قریب کر دے اور گناہوں سے دور کر دے تو یاد رکھنا
وہ تکلیف اللہ کا امتحان ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے اللہ اس کو اس کی منزل تک ضرور لے کر جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام آزمائشوں میں سرخرو کرے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل تذکرات الاولیاء کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔